السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ان کا مشورہ بادشاہ کا اور جو 4 آدمی تھے ان کا مشورہ ہوا، آپس میں طے ہوا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ خزانہ ہم اس درخت کے ساتھ گڑھا کھود کر اس میں رکھ دیتے ہیں، تو جب بات ٹھنڈی ہو جائے گی پھر ہم اس خزانے کو نکال لیں گے اور آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار بات تو ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی جو ہے نا ہم لائے ہیں اٹھا کر، ابھی کسی کو خبر نہیں ہے۔ جب معلوم ہوگا کہ خزانہ چوری ہو گیا بادشاہ کا شاہی خزانہ، تو ملک میں ہلچل مچ جائے گی۔ تو یہ جو نیا بھائی بات کر رہا ہے یہ صحیح کر رہا ہے کہ اب اس کو یہاں پر دفن کر دیتے ہیں، یہاں پر چھپا دیتے ہیں، تو بعد میں جب بات ٹھنڈی ہو جائے گی تو اس وقت نکال کر پھر استعمال میں لائیں گے۔ تو یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اب بادشاہ نے اپنا دربار لگایا اور ان تینوں چوروں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ گرفتار ہو کر وہ آئے تو اب بادشاہ بیٹھا تھا، تخت پر۔ اس نے پوچھا کہ بھائی آپ نے خزانہ لوٹا ہے، اس کی سزا جانتے ہو کیا ہے؟ وقت کے جو قاضی تھے انہوں نے مقدمہ سنا اور آخر میں طے یہ ہوا کہ ان کی سزائے موت بنتی ہے۔ اب ان تینوں کو پھانسی پر چڑھانے کے لیے تیاریاں شروع ہیں۔ جب ان کو لٹکایا گیا، اب وہ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو کہ یار وہ چوتھا آدمی جو کہتا تھا میرے اندر یہ خوبی ہے کہ اگر کوئی آدمی پھانسی پر لٹکا ہو، اس کا آخری وقت ہو، میں سارے ہلا دوں تو اس کو پھانسی نہیں ہوتی، وہ موت سے بچ جاتا ہے، وہ آدمی کہاں ہے؟ اب وہ بادشاہ کو پہچان نہیں سکے تھے، کیونکہ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ جو رات کو بات چیت کر رہا تھا وہ بادشاہ تھا۔ کیونکہ آج کل کے دور میں تو تصویریں تھیں، پہلے تو تصویریں تھیں ہی نہیں۔ جو قریب لوگ ہوتے تھے وہی بادشاہ کی شکل کو، حلیے کو جانتے تھے۔ عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس کا حلیہ کیسا، اس کی شکل کیسی۔ تو اب وہ پریشان ہوئے کہ یار ہمارے ساتھ اس آدمی نے دھوکہ کیا ہے۔ تو جب ان کو پھانسی ہونے لگی، مکمل تیاری اور ان کا آخری وقت محسوس ہو رہا تھا، تو بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا۔ جب آرڈر ہوا پھانسی کا تو اس نے سارے لا دیے، ان کی پھانسی رک گئی، ان کو نیچے اتار دیا گیا۔ اب بادشاہ نے ان تینوں کو بلایا اور ان کو شاباش دی، اور جتنا خزانہ تھا ان کو انعام کے طور پہ دیا، اور ان کے ہنر کی تعریف کی لوگوں کے سامنے ہنر کی تعریف کی۔
کہ یار ان تینوں میں یہ خوبیاں اور میں نے بعینی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، ان کے ساتھ رہا ہوں، اور انہوں نے جو کہا وہ ہو بہو ویسا ہی تھا۔ جس نے کہا تھا میں کتوں کی آواز پہچانتا ہوں، میں نے دیکھا کہ اس نے پہچانی ہے۔ کتے کہہ رہے تھے کہ 3 چور ایک بادشاہ ہے، تو میں نے نفی کر دی تھی کہ میں بادشاہ کا ہوں، حالانکہ میں بادشاہ تھا۔ اس نے رسے کا کہا تھا میں ایک دفعہ پھینکتا ہوں تو رسہ جتنی مرضی قلعے کی اونچی دیوار ہو وہاں پر جا کر وہ چپک جاتا ہے، تو واقعی اس نے ایک دفعہ رسہ پھینکا تو وہاں پر وہ جا کر لگا ہے۔ اور جس نے کہا تھا کہ میں خزانے کی اطلاع حاصل کر لیتا ہوں کہاں مال پڑا ہے، تو واقعی جہاں پر اس نے چیک کیا جہاں پر خزانہ پڑا تھا وہاں پر اس نے کہا یہاں کھدائی کرو، تو اس بادشاہ نے خوش ہو کر تینوں کو شاباش بھی دی، حوصلہ بھی دیا اور ان کی تعریف بھی کی، اور ان تینوں کو خزانہ دیا کہ جاؤ زندگی بھر موج کرو، میری طرف سے بادشاہی کی طرف سے یہ آپ کو انعام ہے، لیکن آپ نے آئندہ چوری نہیں کرنی۔ یہ جو میں نے آپ کو انعام دیا ہے یہ آپ کے ہنر کی وجہ سے کہ واقعی آپ نے جو ہنر سیکھے اس میں آپ نے اینڈ کیا۔ تو پیارے دوستو، جو بھی اگر کوئی ملک کی ذمہ داری کسی کو ملتی ہے تو پہلے اس کو اہل ہونا چاہیے۔ تو بادشاہ نے ان سے توبہ کروائی کہ آئندہ بھائی آپ نے یہ کام نہیں کرنا، تو میں ہی بادشاہ تھا، آپ کے ساتھ تھا، تو میں نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ آپ پھانسی پر چڑھ رہے تھے، آپ کو چڑھایا جا رہا تھا تو میں نے ساری لایا تو آپ کی پھانسی رک گئی، تو ان چاروں آدمیوں نے اپنے قول کو پورا کیا۔ تو اس لیے میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ یہ جو کہانیاں ہوتی ہیں، یہ جو باتیں ہوتی ہیں، یہ معمولی نہیں ہوتی بلکہ یہ بہت قیمتی ہوتی۔ باتوں سے یہ سمجھداری کی دانائی کی باتوں سے انسان سمجھدار بنتا ہے۔ جو ان کو سمجھتے ہیں وہ ہیرے بن جاتے ہیں، وہ قیمتی بن جاتے ہیں، وہ انمول بن جاتے ہیں۔ اگر آج آپ باتیں نوجوانوں سے میں کہہ رہا ہوں، اپنے پیار کرنے والے نوجوانوں سے، وہ لڑکیوں ہوں تو ان کو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر یہ باتیں سنیں گے تو کل کو آپ آنے والی نسل کو سمجھا سکیں گے۔ اگر آپ آج نہیں سنیں گے تو پھر کل آپ کسی کو سمجھا نہیں سکیں گے۔ جو شاگرد نہیں بنتے وہ استاد نہیں بنتے، جو شاگرد نہیں بنتے وہ استاد نہیں بنتے، جو زمین میں درخت نہیں جاتا وہ بلند نہیں ہوتا، جو زمین میں درخت بویا جاتا ہے زمین کے ساتھ چمٹا رہتا ہے وہی بلند ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں بلند فرمائے، اللہ میں عاجزی نصیب فرمائے، غرور تکبر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد۔